بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک قرارداد سلامتی کونسل میں یونائٹڈ نیشن میں پاس ہوئی ہے کہ اب سے ہر 15 مارچ کو پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کے خلاف ایک دن منایا جائے گا۔ اس میں سب سے زیادہ جو کاوش ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے، پاکستان کی ہے اور OIC کی ہے۔ مشترکہ یہ قرارداد پیش کی گئی تھی اور الحمدللہ اس پر چین، روس اور 8-10 ممالک نے بھی فیور کی اور الحمدللہ یہ پاس ہو گئی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اب یہ سارے مسلمانوں کی اس کی مبارکباد ہے کہ جو نازیبا حرکات ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر جو اٹیک کیے جاتے تھے، اس سے ہوگا یہ کہ کم از کم یہ جو مرض ہے اس کو ایک مرض کے طور پر لیا گیا ہے، یہ مان لیا گیا ہے، ہمارا مقدمہ مان لیا گیا ہے کہ یہ نفرت مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تشخیص ہو گئی بیماری کی۔ تو یہ پچھلے کچھ سالوں سے جب بھی یہ معاملہ ہوتا تھا، کوئی کارٹون بناتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا تھا یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے دھرنے پھوٹ جاتے تھے۔ تحریک لبیک پاکستان معرض وجود میں آئی، جنہوں نے اسی بیس پر سارے معاملات کیے اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی پارٹی بن گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا، ناموس رسالت پر آواز بلند کی، ان کی آواز کو پہچانا جاتا تھا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ یہ پہرا دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پر کام کروں گا، یہ آپ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیے، میں کیس لڑوں گا۔ اور انہوں نے لڑا اور الحمدللہ اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ اب چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے سارے علماء کسی بھی فرقے سے ہیں، کسی بھی مکاتب فکر سے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو اس کی مبارکباد پیش کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ سارے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ اسپیسیفکلی جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے ہو رہا ہے اس وقت، کہ وہ خاموش ہے۔ حتیٰ کہ سعد رضوی صاحب کا شاید میں نے ایک بار سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ناموس رسالت پہ کام کریں، خان صاحب کو مخاطبوں کے شاید کہہ رہے تھے، پرانی بات ہے، تو آپ کے جوتے ہمارے سروں کے تاج۔ تو سعد حسین رضوی صاحب کو اب آگے آنا چاہیے اور مبارکباد پیش کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن وہ بھی اور دوسرے فرقوں کے علماء بھی یہ سارے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں اور اس پر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت تحریک عدم اعتماد میں تو بڑے پرزور ہیں، پاکستان کے صدر بننے کے لیے وہ کیا کاوشیں کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے پوری زندگی دین کے نام پر سیاست کی، تو ان کو چاہیے تھا کہ ہار لے کے جاتے اور خان صاحب کو پہناتے کہ مجھ سے تو بابا یہ 30 سالوں میں نہیں ہو سکا، لیکن تم نے یہ 3 سالوں میں کر دکھایا، تو تم اس پر مبارکباد کے مستحق ہو، خراج تحسین کے مستحق ہو۔ لیکن وہ بھی گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں اور وہ تو صاحب ان کو یہودی ایجنٹ مانتے ہیں، مغرب کا ایجنٹ مانتے ہیں۔ پورے مغرب سے خان صاحب نے پنگا لے رکھا ہے، ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ بول رہے ہیں اور یہ صاحب بزد ہیں کہ وہ مغرب کے ایجنٹ ہے۔ پتہ نہیں کس اینک سے دیکھ رہے ہیں وہ۔ اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے۔ اور جو گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، جو نعرے مارتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور جو نعرے مارتے ہیں دین کے لیے، وہ کوئی بھی ہیں، کسی بھی فرقے سے ہیں، کسی بھی مکاتب فکر سے ہیں، جو یہ اس معاملے پر نہیں بات کر رہا، عمران خان صاحب کو خراج تحسین نہیں پیش کر رہا، واللہ یہ میں سیاسی بیس پہ بات نہیں کر رہا، اس کا مقصد خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ خان صاحب نے کام کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ شکر اللہ کا کہ میں اللہ کے حضور عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سرخرو ہوا کہ میں نے یہ کیا۔ خان صاحب اقتدار میں رہیں یا نہ رہیں، خان صاحب
دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، ہر کسی کو موت آنی ہے، فوت ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی العزیز جب تک یہ دن منایا جاتا رہے گا، دنیا خان صاحب کو یاد رکھے گی۔ وہ یہ کام کر کے مسلمانوں کی دنیا میں، مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ جس کو اب بھی اختلافات ہے تو وہ رکھے اپنے سر آنکھوں پر، لیکن وہ گونگے شیطانوں میں شمار ہوگا۔ باقی آپ ان کی پالیسیوں سے، ان کی گورننس سے، ہر ایک چیز سے، ان کی سیاست سے، ہر چیز سے اختلاف رکھیں، بجا آپ کو حق ہے، لیکن اس معاملے میں جو ان سے اختلاف رکھے گا اور ان کو خراج تحسین نہیں پیش کرے گا، وہ پھر دیکھ لیں کس صف میں کھڑا ہے۔ تو عدم اعتماد آ رہی ہے تو اس پر میں یہی کہوں گا کہ خان صاحب، ہمیں تو آپ پر پہلے بھی اعتماد تھا، اور یہ معاملہ ہونے کے بعد تو ہمارا اعتماد اور بھی آپ پر بڑھ گیا ہے۔ میرے کپتان، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے کپتان، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔